اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے بہن بھائیوں، وائی فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ماشاءاللہ رمضان کی 16 ہو گئی ہے، 16واں روزہ گزر گیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت اچھا رمضان گزر رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو عبادات کرنے کی توفیق عطا کرے، میرے سمیت نمازیں ادا کرنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ہمت دی اور یہ رمضان ہم نے بہت اچھے طریقے سے ہم گزار رہے ہیں۔ موسم بھی بہت اچھا ہے اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے۔ تو میں ایک آیت ڈھونڈ رہی تھی قرآن پاک میں، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئرنگ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان مبارک ہمارے لیے بہترین تحفہ ہمیں دیا ہے، جس میں سب سے پہلا جو عشرہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مغفرت کا ہوتا ہے، رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ کون سی ایسی ہستی ہوگی کہ جو اتنی ہمیں کھلی چھوٹ دے اور پھر ہمارے لیے ایک ایسا مہینہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ کھلی چھوٹ تو نہیں ہے، قرآن پاک کے مطابق ہم چلیں، دین کے مطابق چلیں تو ہم بہت اچھے اور سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میرے سمیت ہم انسان ہیں، بہت سی خطائیں، بہت سی غلطیاں ہم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک پیارا مہینہ رمضان المبارک، رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جلا دینا۔ کتنا پیارا نام ہے اس کا، رمضان کا۔ اور نام کا اس کا جو مطلب ہے وہ کسی کسی کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جل جانا، جلا دینا، یعنی جتنے ہمارے گناہ ہیں اللہ پاک، اگر ہم اچھے دل سے، سچے دل سے روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، کیونکہ یہ روزہ جو ہے نا، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس میں کسی تیسرے فرد کو، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کسی کو کیا پتہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بظاہر تو سحری بھی کر لیتے ہیں اور پانی کا گھونٹ پی لیں، تو کوئی کسی کو کیا پتہ ہے؟ تو اس لیے اللہ نے یہی کہا ہے قرآن پاک میں بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ خالص انسان اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، رمضان رفتہ رفتہ گزر رہا ہے، دل کو ایک تکلیف سی ہوتی ہے جب سوچتے ہیں کہ رمضان گزر جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں کہ ہر روز بے شک ہم فروٹ کھاتے ہیں، لیکن بہت کم۔ کبھی ہم سیب کھا لیں گے، کبھی کوئی بنانا کھا لیں گے، کبھی کوئی اورنج کھا لیں گے، لیکن رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے کہ ہر روز ہم بڑے طریقے سلیقے سے فروٹ چاٹ بناتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم رکھتے ہیں، اچھی سی ہم ٹیبل سجاتے ہیں، پھر ہم افطاری کرتے ہیں۔ تو کھانے میں بھی اسی طرح کبھی ہم سبزی بنا لیتے ہیں، اچھی سی سبزی ہوگی، اچھی سی دال ہوگی، اچھا سا چکن ہوگا، کوئی گوشت ہوگا، مطلب اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں رمضان المبارک میں ڈالتے ہیں ہر چیز میں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس شاید پیسے ختم ہو گئے، آپ یقین کریں کہ آپ کوئی اور پرس کھولیں گے تو اس میں سے اچانک سے پیسے نکل آتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے تو اور کیا ہے۔ یقین کریں کہ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ رکھ کے بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی یاد سے مدد کرتے ہیں۔ آپ جتنا اللہ کو یاد کریں گے، اللہ پاک اپنی رحمتیں آپ پہ نازل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم گناہگار بندے، یہ عشرہ جو ہے نا، یہ مغفرت ہے، یہ عشرہ جو ہے یہ استغفار ہے۔ تو استغفر اللہ تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 2 نفل حاجت، 2 نفل حاجت اور 2 نفل استغفار لازمی پڑھیں رمضان المبارک میں، اور اس میں ایک تسبیح یا ربی اغفر لی، یا ربی اغفر لی، ایک تسبیح لازمی پڑھیں۔ اللہ پاک بخشنے والا ہے، اور اللہ سے التجا ہے کہ اللہ ہم سب کو بخشے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ پاک ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے جتنے دانستہ یا نادانستہ ہم سے گناہ سرزد ہوئے، میرے پیارے مالک، میرے پیارے رب، زمین و آسمان کے مالک، ارض و سماوات کے مالک، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور آئندہ ہمیں کبھی وہ گناہ کرنے کی توفیق عطا نہ کرنا۔ غیبت، چغلی، برائی، سود خوری، حرام خوری، چوری، ڈکیتی، دغا، دھوکہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جھوٹ، فریب،
ان سب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ باحیا بنائے، با پردہ بنائے۔ جو میرے بھائی ہیں، جو میرے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نگاہ نیچی رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی انہیں توفیق عطا کرے۔ صدقہ کیا کرو جتنا کر سکتے ہو، صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ آگ سے بچاتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ آپ کتنے بھی بیمار ہوں، آپ صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عطا کرے گا۔ آپ کتنے بھی تنگ دست ہیں، آپ 1 روپیہ صدقہ کریں، اللہ آپ کو 10 روپے دے گا۔ اللہ، آپ کتنے بھی غریب ہیں، آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کسی غریب کی جہیز میں حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کی شادی کر دے گا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ صدقہ دو، صدقہ دو، صدقہ دو۔ صدقہ خیرات دینے سے آپ کا مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ 100 روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں اللہ کا حصہ نکالو لازمی۔ 2.5 روپے، 5 روپے، اگر کم ہے تو 2.5 روپے، اگر زیادہ ہے تو 5، اس سے بھی زیادہ ہے تو 10 روپے۔ 100 میں سے اگر 5-10 آپ نکال دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دن میں ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں خرچ کرتے رہتے ہو۔ تو اللہ پاک ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اچھائی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنے بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائیں، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، بچپن سے انہیں سکھائیں۔ ٹیبل مینرز انہیں سکھائیں، چھوٹی چھوٹی چیئرز ٹیبلز انہیں لے کے دیں، انہیں پتہ چلے کہ کیسے ہم نے بیٹھنا ہے، کیسے ہم نے سلیقے سے کھانا کھانا ہے۔ کوئی مہنگی نہیں ہوتی، £1 $1 شاپ پہ یہ مل جاتی ہیں۔ کسی قسم کی آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ 250 کی، 300 کی چیئر ہے، 300 کی ٹیبل ہے، اپنے بچوں کو لا کے دیں اور انہیں ٹیبل مینرز سکھائیں کہ ٹیبل پہ کیسے بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں منع کیا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ۔ بچے گند مچاتے رہتے ہیں، مائیں دیکھتی رہتی ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی کا خاص خیال رکھا کریں، بچوں کو منع کیا کریں کہ گند نہ پھیلائیں، کیونکہ یہی گندگی جو ہے پھر ہم اپنے ملک کو گندہ کرتے ہیں، اپنی گلیوں کو، اپنی روڈز کو، انہیں بھی گندہ کرتے ہیں، اپنے گھروں کو گندہ کرتے ہیں، اپنے بیٹھنے والی جگہ کو گندہ کرتے ہیں، وہیں ریپر پھینک دیتے ہیں، وہیں چیزیں کھا پی کے ہم پھینک دیتے ہیں۔ تو اس اصول سے، جو میں اصول بتا رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے آپ مینر سکھائیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، بارش شروع ہو گئی ہے، اور یہ آج میڈ نے دھوئے تھے کپڑے، تو چلو جی ریلنگ پہ اس نے ڈال دی، اللہ کا شکر ہے کہ بچ گئے اور بارش میں بھیگے نہیں ہیں۔ تو ملیں گے جی انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں، اچھی سی بات کے ساتھ، اچھی کسی وظیفے کے ساتھ۔ تو جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا کہ تہجد کی نماز میں، نماز سے پہلے یا تہجد کی نماز کے بعد 2 نفل استغفار لازمی پڑھیں، اور اس میں آپ نے پڑھنا ہے ربی اغفر لی 100 دفعہ، ربی اغفر لی پڑھیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، ٹل دین اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔